الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وقال الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الفاعل الدال على الخير كفاعله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. عزیز دوستوں، ان دنوں ہمارے اس شہر کراچی میں دعوت و تبلیغ سے منسلک ایک اجتماع کا انعقاد ہوا ہے اور ایک بہت بڑی تعداد میں فرزندان توحید وہاں موجود ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں مشغول ہیں اور دین کی فکر اور اس کی محنت میں لگے ہوئے ہیں. اس اجتماع کے عنوان سے، اس حوالے سے آج کی اس مختصر سی نشست میں چند گزارشات آپ کے سامنے ذکر کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگیوں میں سے ایک بہت بڑی ناراضگی کا جو سبب بنتا ہے وہ سبب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک کرنا ہے. یہ ایک ایسا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی اقواموں کو اس پر تباہ کر دیا. امر بالمعروف کسے کہتے ہیں؟ یہ جملہ، یہ لفظ ہم نے بارہا قرآن پاک میں پڑھا ہے اور سننے والوں نے سنا ہے. امر بالمعروف کہتے ہیں کہ نیکی کا حکم کرنا، نیکی کا حکم کرنا، اور نہی عن المنکر لوگوں کو برائی سے روکنا.
امر بالمعروف نیکی کا حکم کرو، نہی عن المنکر لوگوں کو برائی سے روکو، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی کام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں رہنے والے چونکہ اپنے آپ کو جدت کا پیروکار اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کئی چیزیں ایجاد کر دی، ہم ٹیکنالوجی میں بہت آگے چلے گئے، اس زمانے کی جو جدید اخلاقیات ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھو کسی کو نہیں چھیڑو۔ یہ جملہ کہتے ہیں نا کہ بھئی اپنے مسلک کو نہ چھوڑو، کسی کو نہ چھیڑو۔ نہ چھیڑو کا مطلب کیا ہے کہ بھائی جو جیسا کر رہا ہے اس کو ویسے کرنے دو، کسی کی پرسنل لائف کے اندر آپ انٹرفیرنس نہ کریں، آپ اس کی زندگی کے اندر کسی قسم کی دخل اندازی نہ کریں۔ جو جس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے اس کو گزارنے دو، وہ خود بھگت لے گا۔ یہ کہتے ہیں نا یہ جملہ، اور یہ جملہ یا یہ عمل قرآن اور حدیث کے سراسر خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ شروع فرمایا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دو، اور جو لوگ برائی میں پڑ رہے ہیں یا پڑے ہوئے ہیں ان کو برائی سے روکو۔ اور آج کی جدید اخلاقیات یہ کہتی ہے کہ نہیں، جو نیکی کرتا ہے بہت اچھا، اور جو نہیں کرتا ہے تو بس ٹھیک ہے، جو برائی میں پڑا ہے پڑے رہنے دو، کسی کو کچھ نہ کہو۔ ہر آدمی اپنے کام سے کام رکھے، ہر آدمی اپنے کام سے کام رکھے۔ یہ بڑا شدید اور بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پہ بڑی پکڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متوجہ ہوتی ہے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر کوئی برائی پیدا ہوتی ہے اور ایک وہ آدمی جو اس برائی کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے، میں اپنے گھر کا سربراہ ہوں نا، میرے گھر میں برائی ہو رہی ہے، نماز نہیں پڑھ رہے، میرے گھر کے اندر فلمیں چلتی ہیں، میرے گھر کی خواتین بیٹھ کے صبح سے لے کے شام تک غیبتیں کرتی ہیں، میں گھر کا سربراہ ہوں نا، اور وہ آدمی اس برائی کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے، میں اپنے گھر کا سربراہ ہوں، میں برائی کو روکنے کی طاقت رکھتا ہوں، میں اپنی آفس کا ڈائریکٹر ہوں، میں وہاں کا جی ایم ہوں، میں ایک حیثیت رکھتا ہوں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے آفس کے اندر بے پردگی کھلم کھلا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے آفس کے اندر نماز کا دین کا کوئی ماحول نہیں ہے، اور میں اس چیز کو ختم کر سکتا ہوں۔ میں اپنے خاندان کا سربراہ ہوں، میری خاندان میں ایک ورث ہے، میری خاندان میں میری بات کو سنا جاتا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے خاندان کی شادیاں ہوتی ہیں، ان شادیوں کے اندر مکس گیدرنگ ہوتی ہے، پردے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، میں یہ دیکھتا ہوں میرے خاندان کی جو شادیاں ہیں وہ شادی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو توڑا جاتا ہے، موسیقی عام ہوتی ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے خاندان کے اندر بعض لوگ افلاس اور مفلسی کا شکار ہیں لیکن پھر بھی لوگ ان کی مدد نہیں کرتے، میں اس بات کی حیثیت رکھتا ہوں کہ میں اپنے خاندان والوں کو اس برائی سے روکوں، اور پھر بھی میں نہیں روکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جو برائی کو روکنے کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی برائی کو نہ روکتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی موت سے پہلے عذاب میں مبتلا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی موت کے آنے سے پہلے عذاب میں مبتلا فرمائیں گے، اور عذاب کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ عجیب بے حسی ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ جی میری اللہ نے پکڑ کی ہوئی ہے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں آیا ہوں، انسان کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا، انسان اتنا گمسم چل رہا ہے۔ برائی سے روکنا، نیکی کا حکم کرنا، جب تک یہ چیز جاری رہے گی امت میں خیر باقی رہے گی، اور جب یہ چیز ختم ہو جائے گی تو آپ یقین جان لیجئے ہر طرف افراتفری، بدعنوانی، ہر طرف دھوکہ دہی، اور ہر طرف انسانوں میں نفرتیں عام ہو جائیں گی۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول اور یہ ضابطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی خاص گناہ کی وجہ سے کبھی بھی عمومی عذاب نازل نہیں فرماتے۔ مثال کے طور پہ کسی ایک آدمی نے اللہ بچا زنا کر دیا، تو اس زنا کی وجہ سے ایسا نہیں کہ پورا کا پورا علاقہ
وہ اس کی پکڑ میں آ جائے گا. ایک آدمی نے چوری کر لی, اب ایسا نہیں کہ اس چور کی وجہ سے اس کا پورا گھرانہ تباہ ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. جس آدمی نے گناہ کیا ہو اس کو اس کی سزا ملے گی, اور جو جتنے لوگ ہیں اس کو گناہ اس کی سزا نہیں ملتی. کسی خاص گناہ کی وجہ سے عمومی عذاب نہیں آتا, یہ اللہ کا ایک نظام ہے. لیکن فرمایا کہ ایک گناہ ایسا ہے کہ جس گناہ کے کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عمومی عذاب نازل فرماتے ہیں. اور وہ گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ یہ ہے کہ جب قوم, بستی والے, خاندان والے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, نیکی کے حکم کو اور برائی سے روکنے کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عمومی عذاب آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عمومی عذاب آتا ہے. یہ جو برائی سے روکنا ہے نا کہ یہ نہ کرو, نمازیں پڑھا کرو, نمازوں کو ترک مت کیا کرو, کہ بد نگاہی مت کیا کرو, یہ جو تمہارا کاروبار ہے تم دھوکہ دہی کرتے ہو اس کو نہ کیا کرو, اس نہیں عن المنکر سے بہت ساری چیزوں میں ہماری حفاظت ہوئی ہوئی ہے. اگر یہ جو نکیر کا کام ہے نا, یہ جو نہیں عن المنکر کا یہ جو سسٹم ہے نا, اگر اس سسٹم کو ہم ختم کر دیں گے نا تو اس کی برائی کیا ہوگی, اس کی خرابیاں کیا ہوں گی؟ اس کی سب سے بڑی خرابی یہ ہوگی کہ جب کوئی منع کرنے والا نہیں رہے گا نا تو برائی عام ہو جائے گی, نمبر 1. نمبر 2, وہ جو برائی ہے وہ قابل قبول ہو جائے گی, ایکسیپٹیبل ہو جائے گی. وہ برائی قابل قبول ہو جائے گی. لوگ کہیں گے ہاں چلو جی ٹھیک ہے سبھی کر رہے ہیں, اور آپ ان سے کہیں گے نا کہ یار یہ کیوں کر رہے ہو, تو وہ پتہ ہے دلیل میں کیا کہیں گے, بھائی ہم نے تو امام صاحب کے سامنے بھی یہ کام کیا, امام صاحب نے تو منع نہیں کیا. یہ تو ہم نے فلاں وہ نمازی ہیں ان کے سامنے یہ کام کیا, انہوں نے ہمیں منع نہیں کیا. اس سے مطلب کیا, یہ برائی اب قابل قبول ہے, اور یہ برائی, اس برائی کے ساتھ آدمی زندگی گزار سکتا ہے. تو سب سے پہلا مرحلہ کیا ہو جاتا ہے, وہ برائی عام ہو جاتی ہے, وہ نارمل معلوم ہوتی ہے, اور وہ ایکسیپٹیبل, قابل قبول ہو جاتی ہے. اس سے اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وقت گزرتا چلا جاتا ہے, ایک آدمی اس برائی پر جم جاتا ہے نا, اور پھر وہ زمانے سے وہ برائی کر رہا ہوتا ہے نا, پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہیں کوئی اللہ والا ٹکرا گیا, کوئی دین کو سمجھنے والا اس کو ٹکرا گیا, اور اس نے کہا کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو, تم تو نماز ہی نہیں پڑھتے ہو, تم تو ہماری زندگی کے اندر نماز ہی نہیں ہے, ہاں تم کیسی زندگی گزار رہے ہو. تو وہ آدمی پھر اس پر دلائل دینے لگ جاتا ہے, اپنی برائی پر دلائل دینے لگتا ہے. اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے, وہ کیا کہتا ہے, کہتے ہو بھائی نماز تو ٹھیک ہے پڑھ لینی چاہیے, میں اس میں کوتاہی کر رہا ہوں, ٹھیک ہے جانے دو, لیکن اصل چیز کیا ہے بھائی غریبوں کی مدد کرنا, میں غریبوں کی بہت مدد کرتا ہوں. بھائی میں نماز پڑھوں گا اس کا فائدہ تو مجھے ہے, لیکن میں غریبوں کی مدد کروں, کتنے گھرانے میں چلا رہا ہوں, تو میرے اپنا فائدہ اور ایک طرف کئی لوگوں کو فائدہ, تو میں تو کتنے لوگوں کو فائدہ کر رہا ہوں. اب اس پہ دلائل دیتا ہے, برائی پر جم گیا, کسی نے روکا زمانے کے بعد, اب وہ اس پر اتنا جری ہو گیا تھا, اتنا جم گیا تھا, اب وہ اپنی برائی پر دلائل دے رہا ہے کہ میں برا کر رہا ہوں لیکن صحیح کر رہا ہوں. یہ اس سے آگے کا درجہ ہے. اب اس سے آگے کہاں پہنچ جاتا ہے آدمی, اس سے آگے یہی برائی جس پر اس کو شروع میں نہیں ٹوکا گیا اور وہ اس پہ جم گیا, سالہ سال اس پہ چلتا گیا, یہی برائی اس کو مفضی الی الکفر لے جاتی ہے, کفر تک پہنچا دیتی ہے. وہ آدمی پھر پتہ کیا کہتا ہے, وہ کہتے ہیں بھائی نماز, کلمہ, یہ دین, یہ ایمان, یہ ایک طرف ہے, اصل تو یہ ہے کہ خدمت خلق کیا جائے, اصل تو یہ ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے, اصل تو یہ ہے کہ یتیموں کے پیٹ کو بھرا جائے, بیواؤں کے سروں پہ ہاتھ رکھا جائے, اصل تو یہ ہے میں اتنے خاندان چلا رہا ہوں, اتنے خاندانوں کو میری جیب سے جو ہے وہ مال پہنچ رہا ہے, ان کے گھر میں انتظام ہو رہا ہے کھانے پینے کا. آدمی وہاں تک پہنچ جاتا ہے, کہتا ہے ایمان بھی ثانوی درجے کی چیز ہے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے, تم سے لوگ تم سے تمہارے ذریعے سے سیراب ہوں. تو یاد رکھیے جہاں یہ برائی کو روکنا, یہ ٹوکنا, یہ ختم ہو جاتا ہے, وہاں برائیاں عام ہو جاتی ہیں. ہم اپنے گھر میں تھوڑا سا اگر اس کا جائزہ لیں نا, میری اگر اولاد اللہ نہ کرے کسی برے کام میں ملوث ہونا, اور میں کہوں کہ جی ٹھیک ہے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, ابھی تو شروع ہے, یہ ایک برائی سے 2 ہوتی ہیں, 2 سے 3 ہوتی ہیں, پھر 4 ہوتی ہیں, وہ اولاد اتنی جم جاتی ہے کہ باپ کو بھی ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں نے اس کو زیادہ روکا ٹوکا تو گھر چھوڑ کر نہ چلے جائے, اتنا جری ہو جاتا ہے وہ. پھر جہاں برائی دیکھے آدمی اپنا کام کر دے کہ جی یہ چیز غلط ہے, یہ چیز جو آپ کر رہے ہیں یہ کام غلط ہے, اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئے گی. انسان اپنا حصہ تو ڈال دینا, انسان اپنی بات تو کر دینا. یہ بات کرنا کہ یہ کام برا ہے, اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں, یہ کون سا مشکل کام ہے, یہ کون سا مشکل کام ہے. ایک جملہ منہ سے نکالنا ہے کہ جی یہ کام غلط ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں, آپ یہ کام نہ کیجیے. یہ کون سا مشکل کام ہے.
کہ اس کام کے کرنے، اس زبان سے جملے نکالنے میں بھی کوئی ٹیکس آتا ہے، اس میں بھی کوئی پیسہ لگتا ہے؟ کسی کو یہ کہہ دینا کہ جی ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں نا 7-8 لوگ ہوتے ہیں جس میں سے 3 نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، اتنی دیر میں تم باہر کھڑو گے سگریٹ پی لو. اندر نماز ہو رہی ہے، انہی 8 لوگوں میں 3 لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، بقیہ 5 باہر کھڑو کے سگریٹ پی رہے ہیں، ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھ کر آئیں گے تو باہر پھر ساتھ چلیں گے. یہ نظام ہے، یہ چیز چل رہی ہے. بھائی تم 3 نماز کے لیے جا رہے تھے، ان کو زور زبردستی کر کے ان سے کہہ سن کر ان کو بھی لے آتے مسجد کے اندر کہ وہ نماز نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نے کتنی محنت کری، آپ نے کتنی کوشش کری. آج سے 1400 سال 1450 سال قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے وہ تھوڑے سے مجمع میں ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمة الاسلام. یہ بات سن لو کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس روئے زمین پر جتنے بھی کچے اور پکے مکان ہیں، بیت مدر پکے مکان، ولا وبر اور جتنے کچے مکان. بعضوں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ وبر کا مطلب ہوتا ہے خیمہ. خیمہ کتنا کچا ہوتا ہے، ہوا چلی اور خیمہ اڑ گیا، ایسا ہوتا ہے نا، آندھی چلی خیمہ ادھر سے ادھر ہو گیا. فرمایا کہ اس روئے زمین پر جتنے بھی کچے اور پکے مکان ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مکان کو بھی خالی نہیں چھوڑیں گے. کلمہ اسلام سے ہر گھر میں یہ کلمہ داخل ہوگا. اور یہ کب بات فرمائی تھی؟ آج سے 1450 سال قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا. اور یقیناً اس وقت جو مشرکین تھے، جو منافقین تھے، انہوں نے جب یہ جملہ سنا ہوگا تو غالباً مذاق بھی اڑایا ہوگا کہ آج تو لوگ ان کو ستا رہے ہیں، ان کو اپنے شہر میں رہنے نہیں دے رہے، لوگ نماز پڑھنے تو آ نہیں رہے. اور یہ فرما رہے ہیں کہ ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلمہ، یہ دین، یہ ہر کچے پکے مکان میں پہنچ کر رہے گا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ صحابہ کا جو مجمع وہ حجۃ الوداع کے موقع پر کتنا تھا؟ 1.25 لاکھ کے قریب مجمع تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت کا یہ نتیجہ تھا. وہ وقت گزرا، وہ زمانہ گزرا، آج 1450 سال گزر گئے. الحمدللہ یہ جو رونقیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محنتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ رونقیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. یہ اسلام دعوت سے پھیلا، ایک بندے دوسرے کو دعوت دی، دوسرا تیسرے کی دعوت کا ذریعہ بنا، چوتھے کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنا. یہ جو رونقیں، یہ بہار، یہ گلشن یہ نظر آ رہا ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محنتیں ہیں. اور یاد رکھیے آج جن مقامات پر دیکھیں اسلام کا تعارف تو ہر جگہ ہو گیا. آپ کسی ایسے ملک میں چلے جائیں نا کہ جس ملک کی حکومت وہ غیر مسلم، وہاں پر اکثریت غیر مسلموں کی، لیکن اگر آپ کا ظاہر ٹوپی داڑھی کرتے شلوار والا ہوگا تو چھوٹتے ہوئے کہے گا ہی از مسلم. یہ کون ہے؟ مسلمان ہے. یہ بتانا نہیں پڑے گا اسلام بھی ایک مذہب ہے اور اس دنیا میں رائج ہے. سب جانتے ہیں آج اسلام کو، آج سب اسلام کو جانتے ہیں. لیکن کیا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آج بھی اسلام میں داخل نہیں، وہ بھی اسلام میں داخل ہو کر رہیں گے. اسلام ان کے گھر میں داخل ہوگا، چاہے وہ کچے مکان میں رہتے ہوں یا پکے مکان میں رہتے ہوں. سوال یہ ہے کہ جتنے لوگ ایمان لے آئے، جتنے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، یہ داخل ہوں گے. میں کتنے لوگوں کے اسلام کا ذریعہ بنا، میں کتنے لوگوں کے نمازی بننے کا ذریعہ بنا. اللہ معاف کرے، یہ تو یاد رہتا ہے کہ جی فلاں نمازی تھا، مجھ سے دوستی ہوئی تو نماز اس نے چھوڑ دی. ایک نمازی کو بے نمازی تو بنا دیا. بھائی میں نے بے نمازیوں میں سے کتنے لوگوں کو میں نے نمازی بنایا، کتنے لوگوں کو میں نے نمازی بنایا، کتنے لوگوں کو میں نے اسلام میں داخل کیا. آپ یقین جان لیجئے یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا اور بدی سے اور برائی سے لوگوں کو روکنا، یہ محنت جب تک انسان کرتا رہے گا نا، یہ کرتا رہے گا، انسان دوسروں کو ایمان کی تقویت کا ذریعہ تو بنے گا. انسان کا اپنا ایمان محفوظ ہوتا رہے گا، انسان کے اپنے گھر میں ایمان جیتا جاگتا رہے گا. جس آدمی کے اپنے
گندم کے وہ ہو نا کھیت ہو، جس آدمی کے پاس اپنی گندم لگی ہوئی ہو اس کے گھر میں آٹا کم ہوتا ہے؟ جس آدمی کے اپنے چاول کی جو ہے نا وہ پورے باغ ہو اور چاول کے کھیت لگے ہوئے ہو، کہ اس کے پاس اپنے گھر میں چاول کم ہوتا ہے؟ جو آدمی دوسروں کے ایمان کی فکر کر رہا ہو، دوسروں کے نمازی بننے کی فکر کر رہا ہو، دوسروں کے تقوی متقی بننے کی فکر کر رہا ہو، تو کیا اس کے اپنے گھر میں تقوی کی کمی ہوگی؟ آدمی دوسروں کے ایمان کی فکر میں لگ جائے، اللہ اس کی اور اس کی اولادوں کی، اس کے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما دیں گے۔ اور ایک بات بڑی اہم بات ذکر کرتے ہیں، اس زمانے میں نا ایک بڑی تعداد میں وہ لوگ گھات لگائے بیٹھے ہوئے ہیں جو میرے اور آپ کے ایمان کے دشمن ہیں۔ ان کو نہ ہمارا پیسہ چاہیے، وہ ہمیں پیسہ دیں گے، ان کو مال نہیں چاہیے بلکہ وہ ہمیں مال دیں گے۔ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ تم اپنا ایمان چھوڑ دو، تم اپنے ایمان سے دستبردار ہو جاؤ، تم اپنے ایمان کو پیچھے کر لو۔ وہ ہمارے ایمان کے ڈاکو ہیں، اور آپ حیرت کریں گے کہ ایسے ایسے حربے اور ایسے ایسے راستے استعمال ہو رہے ہیں ایمان کو کھینچنے اور سلب کرنے کے۔ الامان نفیس کیا سنا رہے ہیں جی؟ قرآن کی آیت سنا رہے ہیں، کیا سنا رہے ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث سنا رہے ہیں، اور ایسا ہی انسان کو چکر دیتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یار اس نے کیا بات کر دی۔ انسان کے ایمان کے اندر شک و شبہات پیدا کر دیتے ہیں، انسان وہ لرز جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ انسان بعض لوگوں کی گفتگو سن کر وہ اس کا ایمان تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے کہ جی میں کہاں کھڑا ہوں، میں نے جو 40 سال کی زندگی اس کلمے میں گزاری، اب یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ وہ ایسی بات کر جاتے ہیں کہ آدمی حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ جب تک آدمی دین کی محنت کے ساتھ لگا رہے گا، آدمی دین کی محنت کے ساتھ جوڑا رہے گا، ڈاکو چاہے جتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کیونکہ میں بھی محنت میں لگا ہوا ہوں، ہم بھی ایمان کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تمہاری گولی، تمہارا وار، اس سے ہم محفوظ رہیں گے، وہ ہمیں انشاءاللہ کبھی بھی ہمیں اثر نہیں کرے گا۔ کیا ہوگا؟ ہمیں اس محنت میں لگانا ہوگا۔ اگر ہم بھی ایمان کو ایک طرف رکھیں گے، جی ٹھیک ہے یہ ملا کی دوڑ مسجد تک اس کو ادھر رکھیں، ابھی تو ہم کاروبار کر رہے ہیں، ابھی تو ہم نے تو ابھی تو تجارت کرنی ہے، اور تو ابھی تو ہم نے فلاں کرنا ہے اور ڈھمکانا کرنا ہے، بس اس میں ہمارا کام ہو جائے گا، اور اتنا خطرناک کام ہوگا کہ آدمی پھر کبھی اپنے بڑھاپے میں جا کے یاد کرے گا کہ جی میرا ایمان ایک زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا، اور 20 سال کے عرصے میں میں ادھر ادھر اتنا گھوما، اتنے مجھ پر غیروں کے تیر لگے کہ میرا ایمان یہاں کھڑا ہو گیا کہ میں نے 20 سال تک نماز ہی نہیں پڑھی۔ میں نے کمائی کے وہ راستے اختیار کر لیے کہ جو راستے شرعاً بالکل ناجائز اور حرام تھے، میں وہ کماتا رہا، میں نے اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالا، میں کہاں کھڑا ہوں۔ تو بعد کی پشیمانی سے بہتر یہ ہے کہ آج انسان اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جم جائے۔ سب سے قیمتی چیز میرے اور آپ کے پاس وہ ایمان ہے، ایمان ہے۔ ایمان ہی چلا گیا تو عزیز دوستوں یہ مال جو ہے نا، یہ مال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے زیادہ، وہ تو مشرکین کو دیا ہوا تھا، وہ تو کفار کو دیا ہوا تھا۔ ایمان کے لیے اللہ پاک لوگوں کو انتخاب فرماتے ہیں، اور جب انسان ایمان کی فکر ہی نہیں کرتا تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کا اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو تو اپنے ہاتھوں سے روکو، یہ نہ کرو بھائی، یہ نہ کرو۔ بتائیں کہاں ہوتا ہے کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ کے روکتا ہے، بھائی یہ نہ کر، یہ تو غلط کر رہا ہے، نہ کر میری جان، ایسا نہیں ہے۔ اس سے دوسرے درجے کا جو ایمان ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ انسان زبان سے تو برا کہتے ہیں نا کہ تم غلط کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، بھائی اس طریقے سے نہ کرو، اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں، دیکھو اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ آدمی کہتا ہے کرنے دو بھائی، اس کی اپنی پرسنل لائف ہے، میں اس کی لائف میں کیوں جو ہے نا وہ دخل اندازی کروں، کرنے دو، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، اللہ خود ہی اس سے پوچھ لے گا۔ اگر یہی سلسلہ ہوتا تو انبیاء کیوں بھیجے تھے؟ یہ دوسرا درجہ ہے کہ زبان سے منع کر دے۔ اور فرمایا کہ آخری درجہ کیا ہے ایمان کا کہ کم سے کم دل کے اندر اس برائی کو تو برا جانے، اور وہ آدمی جو برائی پر دلائل دے رہا ہو، نہیں یہ صحیح ہے، آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اصل میں دور بدل گیا، اصل میں جدت آ گئی ہے، اصل میں ٹیکنالوجی وہاں پہنچ گئی ہے، اب یہ زمانے میں برا نہیں رہا، اب تو مغفرت کے اور بہت سارے راستے ہیں، اب تو اور طریقے سے اللہ پاک مغفرت فرما دیں گے۔
ایسی ایسی باتیں. اب بتائیں جو آدمی اپنی برائی پر اپنے گناہ پر دلیل دے رہا ہو اس کا ایمان کہاں ہوگا؟ وہ کہاں کھڑا ہے؟ یہ دین کی محنت، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ کام کرنا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. نیکی کا حکم کرنا، یہ کوئی کام غیر مسلم کرے گا؟ غیر مسلموں کے پاس کون سی اچھائی ہے جس کا وہ پرچاؤ کریں گے؟ ان کے پاس کون سا ایسا مضبوط عقیدہ ہے کہ جس عقیدے کی وہ پرچائی کریں گے، جس عقیدے کو وہ لوگوں تک پہنچائیں گے؟ یہ کام ہمارا کرنے کا ہے، یہ ہمارا کرنے کا. یہ جو ایک تصور بن گیا ہے نا، ایک خاص طبقہ ہے، ایک خاص جماعت ہے، بس اسی کا یہ کام ہے، وہی کام کرتے رہیں گے، وہی تعلیم کے حلقے لگائیں گے، وہی ذکر اذکار کے حلقے لگائیں گے، وہ انہی کا خروج ہوگا، وہی سفر کریں گے. بھائی یہ کام سب کے کرنے کا ہے، یہ پوری امت کے کرنے کا کام ہے. یہ کسی خاص طبقے، خاص جماعت، خاص لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے. اس بات کی ہمت کریں، اس بات کی کوشش کریں کہ کسی نہ کسی درجے میں میرا بھی کوئی نہ کوئی حصہ ڈل جائے. میں مر کر چلا گیا، میں نے 4 لوگوں سے کہا تھا، ان پر محنت کی تھی کہ تو نمازی بن جا. میں تو چلا گیا، مر کر وہ نماز پڑھتے رہیں گے، مجھے ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ ثواب ملے گا. اور اگر میں نے کسی 4 لوگوں کو بے نمازی بنا دیا، وہ زندگی بھر گناہ کے اندر فسق و فجور میں لگے رہے، غلط کاموں میں نے لگا دیا، غلط کام میں لگے رہے، ان کے اوپر بھی وبال آئے گا، مجھ پر آئے گا نہیں آئے گا وبال؟ یہ اچھا خاصا سیدھے سادے کام میں لگا ہوا تھا، 4 روپے کماتا تھا، لیکن روکی سوکھی کھا کے زندگی تو گزار رہا تھا. یہ تم نے جو حرام کے راستے میں لگا دیا، تم تو مر کر چلے گئے، وہ بھی حرام کا کھا رہا ہے، حرام کما رہا ہے، اور تمہارے اوپر بھی اس کا وبال آ رہا ہے، تم نے اس راستے میں اس کو لگایا تھا. یہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ انسان لوگوں کی نیکی کا ذریعہ بنے یا لوگوں کی برائی کا ذریعہ بنے. یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے. بہتر یہ ہے، اچھا یہ ہے، عمدہ، اعلیٰ اور ارفع یہ ہے کہ ہم لوگوں کی آخرت اور زندگی کو اچھے بنانے کا ذریعہ بنے. اس سے ہماری زندگی، ہماری آخرت اور ہماری عاقبت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی اور محفوظ فرما دیں گے. ہمارے اور ہماری نسلوں کے ایمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.